السلام علیکم، ویلکم بیک اسٹوڈینٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پی اے کے 301 کے آل لیکچرز کو جو کہ مڈ ٹرم کے حوالے سے ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے۔ تو مڈ ٹرم کا اگر میں آپ کو پہلے سلیبس بتا دوں تو لیکچر 1 سے لے کے 15 تک کے جو لیکچرز ہیں ان میں سے آپ کا مڈ ٹرم کا ایگزام آئے گا۔ آپ کے ٹوٹل ایم سی کیوز بیسڈ آپ کا پیپر ہوگا، یعنی کہ شارٹ کوسچنس نہیں ہوں گے، اور ٹوٹل 40 ایم سی کیوز ہوں گے جو کہ جن میں سے آپ کی چوائس نہیں ہوگی، اور 30 مارکس والا جو ہے نا وہ اس میں پاس ہوگا، اور ٹوٹل آپ کی جو ایگزام کی ڈیوریشن ہے وہ 50 منٹس کی ہوگی۔ تو آپ کے جو ویکس بنے ہوئے ہیں نا پی اے کے 301 کے لیکچرز کے حوالے سے 1 سے لے کے 15 تک، تو جو اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ویک وائز جو ہے نا ویڈیو کو بنائیں گے۔ ہر ایک ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے اچھے سے۔ اگر آپ ان کی اسی ویڈیوز میں سے اگر آپ تیاری کر لیتے ہیں نا ایم سی کیوز صرف یاد کر کے، کیونکہ آپ کو میں ہر ایک ایم سی کیوز کو ایکسپلین بھی کروں گی، تو آپ کو لیکچر لینے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ویک 1 میں آپ کا لیکچر 1 اور لیکچر 2 ہے، تو ان دونوں لیکچرز کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کو میں اسی ویک میں سمجھاؤں گی۔ دین ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ نیکسٹ ویک کو اور جو ان کے حوالے سے جو لیکچرز ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں۔ تو چلے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 1، ایم سی کیوز نمبر 1 ہے آئیڈیولوجی از اے سیٹ آف اے بلیفس، ویلیوز اینڈ آئیڈیلز، بی لینگویجز، سی وارز اینڈ ڈی بارڈرز۔ تو کریکٹ آنسر ہے آپشن اے، بلیفس، ویلیوز اینڈ آئیڈیلز۔ یعنی کہ آئیڈیولوجی جو ہوتا ہے نا یہ ایک سیٹ ہے بلیوز، ویلیوز اور آئیڈیلز کا، یعنی کہ آئیڈیولوجی کسی نیشن کی سوچ، پرنسپلز ہوتے ہیں جو اس کو گائیڈ کرتے ہیں، اور جو آئیڈیا ہوتا ہے نا یعنی کہ نیشن کی تھنکنگ کیسے ڈیولپ کرنی ہے وہ آئیڈیولوجی کے تھرو ہوتی ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 2، آئیڈیولوجی گیوز نیشنز، آئیڈیولوجی نیشن کو، قوم کو کون سا نظریہ دیتی ہے؟ بی از دا کریکٹ آنسر، ڈائریکشن اینڈ ورلڈ ویو۔ یعنی کہ آئیڈیولوجی یہ بتاتی ہے کہ نیشن کو کس ڈائریکشن میں چلنا ہے اور دنیا کو کیسے دیکھنا ہے، یعنی کہ یہ نیشن کا، قومیت کا جی پی ایس میپ سسٹم ہوتا ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 3، ہسٹوریکل ایکسپیرینس پرووائڈیڈ دا، بی از دا کریکٹ آنسر، بیس آف آئیڈیولوجی، آئیڈیولوجی کی بیس کو پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ مسلمس کے پاسٹ ایکسپیرینس نے پاکستان کی آئیڈیولوجی کی فاؤنڈیشن بنائی تھی، یعنی کہ یہ پاسٹ ایکسپیرینس پر بیسڈ ہوتا ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 4، علامہ اقبال پرووائڈیڈ، سی از دا کریکٹ آنسر، فلاسفیکل ایکسپلینیشن۔ انہوں نے یہ والی ایکسپلینیشن دی تھی، یعنی کہ علامہ اقبال نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ مسلمس کی سیپریٹ آئیڈینٹی جو ہے اور اسٹیٹ کا آئیڈیا لوجیکلی کیوں ضروری ہے۔ انہوں نے اس چیز کے لیے مسلمانوں کا جو شعور ہے اس کو بیدار کیا تھا۔ ایم سی کیوز نمبر 5، قائد اعظم ٹرانسلیٹڈ آئیڈیولوجی انٹو، بی از دا کریکٹ آنسر، پولیٹیکل ریئلٹی۔ قائد اعظم نے اس کو پولیٹیکل ریئلٹی میں جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف بات نہیں کی تھی الگ وطن کی، الگ بنیاد کی، بلکہ انہوں نے پریکٹیکل پولیٹکس کے جو تھرو پاکستان حاصل کیا تھا، یعنی کہ محمد علی جناح نے پاکستان کے کنسیپٹ کی ریئلٹی کو بیان کیا تھا۔ ایم سی کیوز نمبر 6، آبجیکٹیو ریزولوشن پاسڈ ان، یہ کب پاسڈ ہوئے تھے؟ سی از دا کریکٹ آنسر، 1949 میں پاس ہوئے تھے۔ اس ریزولوشن نے پاکستان کی آئیڈیولوجی کو لیگلی سپورٹ دیا تھا، اور پاکستان 1947 میں بنا تھا جس کی ریزولوشن ہوئی تھی 1949 میں۔ ایم سی کیوز نمبر 7، مسلمس لیٹر ڈیمانڈ، انہوں نے کس چیز کے لیے بعد میں ڈیمانڈ کی تھی؟ بی از دا کریکٹ آنسر، یعنی کہ سیپریٹ اسٹیٹ، اپنی سیپریٹ اسٹیٹ کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ مسلمانوں کو یہ فیئر تھا کہ ہندو میجورٹی انڈیا میں ان کی جو آئیڈینٹی اور رائٹس ہیں وہ سیف نہیں رہیں گے، تو اسی لیے اسی فیئر کی وجہ سے انہوں نے سیپریٹ اسٹیٹ، سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کی تھی، اس کا تقاضا کیا تھا۔ نیکسٹ از ایم سی کیوز نمبر 8، پاکستان آئیڈیولوجی اسٹیمڈ فرام انسٹنکٹ ٹو، اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی کہ مینٹین انڈیویلٹی، یعنی کہ مسلمس اپنی الگ پہچان اور کلچر جو اس کو پریزرو کرنا چاہتے تھے، تو آئیڈینٹی کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے اس چیز کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کی تھی۔ ایم سی کیوز نمبر 9، اسلام اینڈ ہندوازم کنسیڈرڈ، بی از دا کریکٹ آنسر، یعنی کہ ٹو سوشل آرڈرز، یعنی کہ ان کے سوشلی کلچر سسٹم جو ان کا مذہب ہے، ریلیجن، ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ تھا، اس لیے مسلمانوں کے نزدیک اسلام اور ہندوازم صرف ریلیجنس نہیں بلکہ کمپلیٹ سوشل سسٹم تھے جو کہ ریلیجن، لائف سٹائل اور کلچر کے حوالے سے ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے۔ ایم سی کیوز نمبر 10، مسلمس نیشن ہوڈ بیسڈ آن، سی از دا کریکٹ آنسر، اسلام، یعنی کہ مسلمانوں کی جو قومیت تھی وہ اسلام کی بنیاد پر تھی۔ مسلم نیشن صرف ریس، یہ لینگویج کی بیس پر نہیں تھا بلکہ یہ اسلام کی بیس پر بھی تھی، یعنی کہ فیتھ اور نیشن ہوڈ کی بیس پر تھی۔ ایم سی کیوز نمبر 11،
Muslims demanded sovereign state where they were. B is the correct answer, majority. यानी कि मुस्लिम्स चाहते थे कि जिन एरियाज़ में उनकी मेजोरिटी हो वहाँ उनका अपना इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, यानी कि मेजोरिटी एरियाज़ होने चाहिए जहाँ पे वो रह सकें. MCQs नंबर 12. फर्स्ट मुस्लिम्स इन्वेडर ऑफ पाकिस्तान, वो कौन थे? बी इज़ द करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम थे. मोहम्मद बिन कासिम पहले मुस्लिम कमांडर थे जिन्होंने इंडिया के कुछ हिस्सों को क्या किया था? कॉन्क्यर किया था. यानी कि इन्होंने फर्स्ट मुस्लिम्स जो कमांडर थे ना मुसलमानों के, वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम. MCQs नंबर 13. मोहम्मद ऑफ गजाना लॉन्च, इन्होंने क्या लॉन्च किया था? सी इस तक करेक्ट आंसर, 17 अटैक्स किए थे इन्होंने. यानी कि मोहम्मद बिन गजनवी ने इंडिया पर कई अटैक्स किए और इस्लाम की सेपरेट स्पीड का जो, यानी कि इस्लाम के जो बढ़ाने के लिए इस्लाम का जो रास्ता है उसको ओपन किया था. 17 इन्होंने अटैक्स किए थे. MCQs नंबर 14. कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश, इन्होंने किस चीज़ की बुनियाद रखी थी, किस चीज़ का तस्वर दिया था? तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, परमानेंट मुस्लिम डेंसिटी. यानी कि इन्होंने टेम्परेरी अटैक्स के बाद मुस्लिम्स के जो रूल्स थे उनको परमानेंटली इस्टेब्लिश हुआ था इनकी जदोजहद से, इनकी मेहनत से. तो परमानेंट जो मुस्लिम्स रूल थे ना वो डेवलप हुए थे. नेक्स्ट MCQs नंबर 15. 1857 वार, ये कौन सी वार थी? बी इज़ द करेक्ट आंसर, शैटरिंग सेटबैक हुआ था इसमें. यानी कि इस वार में जो है ना इंडिपेंडेंस के बाद, वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुस्लिम्स के जो पॉलिटिकल और सोशल डैमेज हुआ था मुसलमानों का बहुत ज़्यादा, और इसमें 1857 जो है ना इसका जो बिग अटैक हुआ था वो बिग अटैक सेटबैक था. MCQs नंबर 16. ब्रिटिश हेल्ड मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल बाय. बी इज़ द करेक्ट आंसर के ब्रिटिश थे वो, यानी कि ब्रिटिश ने रिबिलियन जो के ब्लेम का था ना उसको ज़्यादा मुस्लिम्स पर डाला था और उनके अगेंस्ट जो पॉलिसी थी ना वो ब्रिटिश ने बनाई थी, यानी कि रिबिलियन ब्लेम मुस्लिम को दिया गया था. MCQs नंबर 17. सर सैयद अहमद खान प्रमोटेड, इन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया था? एजुकेशनल रिफॉर्म्स को. बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि सर सैयद अहमद खान ये समझते थे कि मुसलमान जो हैं उनकी प्रोग्रेस का जो स्ट्रॉन्गेस्ट रास्ता है ना वो क्या है? एजुकेशन है. तो इस चीज़ का तस्वर किसने दिया था? सर सैयद अहमद खान ने दिया था, यानी कि इन्होंने एजुकेशन को, तालीम को जो है ना वो अहमियत दी थी बहुत ज़्यादा. MCQs नंबर 18. अलीगढ़ मूवमेंट एम्ड एट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए के सोशल मोबिलिटी है, यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट ने मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन और सोशल प्रोग्रेस के जो चांसेस हैं ना उनको बढ़ाया था. तो अलीगढ़ जो है ना वो ये है कि प्रोग्रेस थ्रू एजुकेशन के थ्रू इस चीज़ की प्रोग्रेस हुई थी. MCQs नंबर 19. कांग्रेस फाउंडेड इन. कांग्रेस कब हुई थी? इसकी बुनियाद. ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1885 में. इंडियन जो नेशनल थी ना, यानी कि नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को की मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था, इस चीज़ को बुनियाद रखी थी, इसको बनाया था, इसकी फाउंडेशन रखी थी. तो कांग्रेस की जो फाउंडेशन हुई थी वो 1885 में हुई थी. ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट MCQs नंबर 20. सर सैयद अहमद खान रेफर्ड. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदू डोमिनेशन, यानी कि सर सैयद अहमद खान को कंसर्न था कि हिंदूज मेजॉरिटी सिस्टम में मुस्लिम्स पॉलिटिकल वीक हो सकती है, इसलिए इन्होंने जो है ना फियर ऑफ डोमिनेशन जो यानी कि सेपरेट आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग किया था. MCQs 21. AIML फाउंडेड इन. बी इज़ द करेक्ट आंसर, ढाका. ये ढाका में इसकी बुनियाद रखी गई थी, यानी कि AIML फाउंडेड जो हुई थी ना ये ऑल इंडिया मुस्लिम्स लीग, मुस्लिम्स की पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी. तो ये ढाका में मुस्लिम राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फाउंडेशन बनाई गई थी जिसे AIML कहा जाता है. MCQs नंबर 22. सेपरेट इलेक्टोरेट्स मीन. इसका क्या मुराद है, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या मुराद है? तो बी इज़ द करेक्ट आंसर के स्टेपड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मुस्लिम्स अपने जो है ना अकायद के मुताबिक खुद इलेक्ट करना चाहते थे कि उनकी जो वॉइस है वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, यानी कि सेपरेट वोटिंग, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन. MCQs नंबर 23. टू नेशन थ्योरी स्टेटेड. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, टू मेजर नेशंस. इस थ्योरी के मुताबिक हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग नेशंस थे क्योंकि उनकी कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशंस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट थी, तो इनकी टू नेशन थ्योरी थी. MCQs नंबर 24. हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी बिगन. ये कब स्टार्ट हुई थी? ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1867 में हुई थी, यानी कि हिंदूज ने उर्दू को रिप्लेस करके हिंदी की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए डिमांड की थी, और ये कब हुई थी? 1867 में हुई थी, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. MCQs नंबर 25. डोमिनिस्ट्रेशंस अगेंस्ट उर्दू हेल्ड इन. बी इज़ द करेक्ट आंसर, बनारस में हुआ था ये
یعنی کہ بنارس میں اردو کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہوئے تھے جو مسلمس کنسرن کے ریزن بنانے اور اینٹی اردو پروٹیسٹ کے لیے کیے گئے تھے۔ ایم سی کیوز نمبر 26، جناح جوائن کانگریس، قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کو کب جوائن کیا تھا؟ اے از دا کریکٹ آنسر 1906 میں جوائن کیا تھا انہوں نے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پولیٹیکل کیریئر میں کانگریس سے سٹارٹ کی تھی، جو کہ کب انہوں نے جوائن کی تھی؟ 1906 میں جوائن کی تھی۔ ایم سی کیوز نمبر 27، جناح جوائن اے آئی ایم ایل، قائد اعظم محمد علی جناح نے اے آئی ایم ایل کو کب جوائن کیا تھا کانگریس کو چھوڑ کے؟ تو مسلمس لینگویج میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے شامل ہوئے تھے، جو کہ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ مسلم پولیٹکس کو جو ہے نا لیڈ کیا تھا، یعنی کہ یہ اس کے لیڈر تھے کانگریس لینگویج کے بعد فرسٹ اس کے جو لیڈر تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ایم سی کیوز نمبر 28، جناح ریزائن فرام کانگریس، انہوں نے کانگریس سے کب ریزائن دیا تھا؟ تو 20 دا کریکٹ آنسر 1920 میں انہوں نے بعد میں ریزائن دے دیا تھا۔ یعنی کہ گاندھی کے میتھڈز اور جو سویریج ایشوز تھے نا، ان کی ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کو چھوڑ دیا تھا۔ ایم سی کیوز نمبر 29، لکھنؤ پیکٹ سائن، یہ کب سائن ہوا تھا؟ بی اس کا کریکٹ آنسر 1916 میں ہوا تھا۔ لکھنؤ پیکٹ ہندو مسلمس ایگریمنٹ تھا، جہاں کانگریس نے ایک مسلمس ڈیمانڈس کی ایکسیپٹ، جو نیشن تھی نا اس کو نیشنز کو ایکسیپٹ کیا تھا، لکھنؤ میں ہوا تھا یہ۔ ایم سی کیوز نمبر 30، 40 points presented in B is the correct answer 1929 میں پریزنٹ ہوئے تھے، جنہاں نے نہرو رپورٹ کے جواب میں مسلمس رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 14 پوائنٹس دیے تھے۔ تو یہ کب دیے گئے تھے؟ 1929 میں دیے گئے تھے۔ ایم سی کیوز نمبر 31، جناح یوز ٹرم نیشنز ان، اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے 1935 میں دیے تھے، یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کلیئرلی کہا تھا کہ مسلم صرف منورٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیپریٹ نیشن ہے، یعنی کہ ایک مکمل طور پر ہندو سے الگ قومیت ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 32، جناح کالڈ مسلمس اینڈ ہندوز، بی از دا کریکٹ آنسر 2 نیشنز، یعنی کہ دو الگ قومیت ان کو کہا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق ریلیجن، کلچر اور ٹریڈیشنز کے ڈیفرنسز کی وجہ سے دونوں الگ نیشنز تھے۔ نیکسٹ از ایم سی کیوز 33، جناح ویوڈ اسلام ایز، انہوں نے اسلام کو کس نظریے سے دیکھا تھا؟ بی از دا کریکٹ آنسر ڈائنامک فورسز، یعنی کہ جناح سمجھتے تھے کہ اسلام جو ہے نا اس کی لیونگ اور پاورفل سسٹم ہے جو کہ مسلمس کو یونائٹ کرتا ہے، یعنی کہ یونٹی اور گائیڈنس دیتا ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 34، کانسٹیٹیوشن وڈ بی فرام بائی، اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی، یعنی کہ الیکٹڈ اسمبلی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے نا یہ ایشور کیا تھا، یہ اس چیز کی جو ہے نا بنیاد کو بیان کیا تھا اس طریقے سے مکمل طور پر کہ پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کے لوگوں کی الیکٹڈ جو ریپرزنٹیشن ایکٹیویٹیز تھی نا اس کو بنائیں گے کس طریقے سے، یعنی کہ وہ اپنے الگ وطن میں الگ طریقے سے اپنے ریلیجن کے مطابق زندگی آسانی سے گزار سکیں، یعنی کہ ڈیموکریسی اینڈ ریپرزنٹیشن کا انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے دی تھی۔ ایم سی کیوز نمبر 35، اقبال کریکٹرائز، اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی، کیپٹلزم اینڈ مٹیریلزم، یعنی کہ علامہ اقبال کے نزدیک جو ویسٹرن سوسائٹی تھی ان کے مٹیریل پروگریس کی تھی لیکن یہ جو ہے نا اسپریچولی اس کی کم تھی، یعنی کہ اسپریچویلٹی اس کی کم تھی۔ علامہ اقبال کے نزدیک ویسٹرن سوسائٹی میں مٹیریل پروگریس تو تھی لیکن جو اس کی اسپریچویلٹی وہ کم تھی۔ علامہ اقبال اس چیز کو ڈس لائک کرتے تھے مٹیریلزم میں۔ ایم سی کیوز نمبر 36، اقبال بلیوڈ اسلام از، اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی، لیونگ اینڈ ڈائنامک آئیڈیالوجی۔ اقبال کے مطابق اسلام پرانے یا ان ایکٹیو سسٹم نہیں بلکہ ہر زمانے کے چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے، یہ علامہ اقبال کا کہنا تھا، یعنی کہ ایک لیونگ اینڈ ڈائنامک جو ہے نا قومیت ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 37، اعلی آباد ایڈریسز ڈیلیورڈ ان، اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی 1930، یعنی کہ اعلی آباد ایڈریسز میں علامہ اقبال نے مسلم اسٹیٹ کے کلیئر ورژن کو پریزنٹ کیا تھا 1930 میں۔ ایم سی کیوز نمبر 38، اقبال ایمفیسائز، اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی، اجتہاد، یعنی کہ اجتہاد کے مطابق اسلامک ٹیکنیکس کو سمجھ کر نئے سچویشنز میں وائزلی اپلائی کیسے کرنا ہے۔ نیکسٹ از ایم سی کیوز نمبر 39، اقبال پرپوز مسلم اسٹیٹ ان، اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی، NW انڈیا، یعنی کہ اقبال نے پنجاب NWFP سندھ اور بلوچستان کو ملا کر مسلم اسٹیٹس کو آئیڈیا دیا تھا۔ NW انڈیا کا ایک ورژن جو تھا وہ اقبال تھا۔ ایم سی کیوز نمبر 40،
नालायतम वाज प्रेजेंटेड इन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1899 में हुआ था। ये इकबाल की अर्ली पब्लिक अपीयरेंस थी जिससे उनकी लिटरली जो जर्नी थी उसको फेमस, यानी कि वो ज़्यादा फेमस हुई थी। और ये हुई थी कब? 1899 में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो व्यूअर्स, दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम में, इन्हीं एमसीक्यूज़ में से आपके एमसीक्यूज़ आएंगे एग्ज़ाम में। ये आपका वीक 1 के हवाले से था जो कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है वीक 1 में। होप सो कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी और तैयारी हो गई होगी। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। और आगे नेक्स्ट जो वीडियो है वीक 2 के हवाले से, उसमें जो लेक्चर्स हैं उनको भी आप ज़रूर देख लें। सो बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।